پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مشورہ دے کے بھیجتے ہیں وہ پہلے سے مشورہ اس طرح کا دیتے ہیں کہ وہ مشورہ خوفناک ہوتا ہے۔ جو بچی گھر میں کام نہیں نہ کرتی تو اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں، بات ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کی پہلے سے ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے، ساس کسی ایسی بلا کو کہتے ہیں جو کاٹ کھاتی ہے، پہلے سے ہی اس کو یہ بتایا جاتا ہے۔ تو جو بچہ شادی شدہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو لگ پتہ جائے گا، تو اس کا پہلے سے ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ شادی کے بعد تو بیگم نہیں لے کے آئے گا، تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی سزا اکٹھی کر کے لائے گا جو تجھے لٹکا کے رکھے گی ہمیشہ۔ تو پہلے سے ہی ذہن غلط دیا جاتا ہے، سوچ غلط دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، سمجھیں بات کو، ہمارے معاشرے کے اندر اصل فکر جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اصل سوچ سے آگاہ نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید نے حقوق مقرر کیے، بیوی کے بھی اور اس کے خاوند کے بھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ سوچنے کو اور یہ پوچھنے کو تیار ہی نہیں، شادیاں ہو گئیں، وقت گزر گیا، پتہ ہی نہیں میاں بیوی کے حقوق کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جاتا ہے نا، ایک تیسرا پہلو بھی ہے، اس کو سمجھ لیں، تمہید کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے زمانے میں لوگ حقوق دینے کے قائل نہیں، حقوق بولیے دینے کے قائل، آج تک سب حقوق لینے کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اللہ کرے کو دینے کے لیے بھی احتجاج شروع کر دے۔ یہ احتجاج ہوتا ہی نہیں کہ میں نے حقوق دینے ہیں، احتجاج یہ ہے کہ میں نے حقوق۔ اچھا، اب میاں صاحب کو حدیثیں سنائی جاتی ہیں جب تو وہ گھر جا کے وہ والی حدیثیں سناتے ہیں جن میں خاوند کی شان ہوتی ہے، خاوند کی، اور بیوی نے بھی وہ کلپ نکال کے رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سارے حقوق ہی عورتوں کے بتا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اخبار کا وہ ٹکڑا سنبھال کے رکھتی ہے جس ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو بڑے حقوق عطا کرتا ہے۔ تو تین باتوں کا خیال کریں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائی اس بات کا خیال کریں کہ ہم نے حقوق سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد دوسرا اس بات کا خیال کریں کہ حقوق سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسرا یہ بھی خیال فرمائیں ہمیشہ کہ مانگنے والا بھکاری ہوتا ہے، دینے والا سخی ہوتا ہے۔ تو حقوق مانگتے نہ پھریں، حقوق دینے کی کوشش کریں۔ جو حقوق دینے والے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے میرے جملے کی کہ نہیں آئی؟ حقوق دینے والے اور مانگنے والے، تو بھکاری بن کے نہ پھریں کہ میرا حق مجھے دے دو، بلکہ سخی بن کے پھرو کہ میری خیر صلاح ہے، آؤ جس نے حق لینا ہے میں سب کے حقوق ادا کرنے کو تیار ہوں۔ سخی بن کے وقت گزاریں، بھکاریوں کی طرح نہیں گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے میاں بیوی کا جو رشتہ بیان کیا ہے نا، اس رشتے کو آپ سمجھیں جو قرآن پاک نے میاں بیوی کا رشتہ بیان کیا۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے اور تم، اللہ اکبر، کیسا خوبصورت لفظ قرآن پاک نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ تمہارا لباس ہے اور تم، سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تین خوبیاں تو ہر لباس میں ہوتی ہیں، تین چیزوں کے لیے لباس پہنا جاتا ہے، تین چیزیں، تین قسم کی آسائشیں لباس میں پائی جاتی ہیں، اس پر تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ سب سے پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے وہ بندے کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے۔ سخت سردی میں لباس لے لیں تو بندہ سردی سے بچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اگر بیوی کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو میاں اس کو بچاتا ہے، اور اگر میاں کی طرف کوئی تکلیف آتی ہے تو عورت اس کو بچاتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے، اس کے وجود پر کتنے دھبے ہیں، کتنے نشان ہیں، وہ سارے چھپا لیتا ہے لباس۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، عیب بتانے والے، رونا رونے والے نہیں ہوتے کہ بی بی جب بھی میکے گئی اس نے جا کے رونا شروع کر دیا۔
اتنی میں تانگو دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اور خامد صاحب جب بھی ملے انہوں نے ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ میری کیا بات تھی, مجھے مل کیا گیا ہے, میں کیا تھا, میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو لباس ہیں, ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے. بولیے, ایک دوسرے کا عیب چھپائیں گے, ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں گے. اور تیسرا لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ لباس شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. لباس آدمی کی اچھی اور خوبصورت طبیعت کا حصہ ہوتا ہے. جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو زینت بخشتا ہے, خوبصورت کر دیتا ہے. داڑھی والا آدمی ننگے سر پھرے تو خوبصورت نہیں لگتا, ٹوپی پہن لے تو بڑا پیارا لگتا ہے, ٹوپی پہنے تو بڑا, اور اگر امامہ باندھ لے تو نور نالا نور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے آپ خوش ہو جائیں, آمین تو کہہ دیں. اور اللہ کرے فجر کی نماز آپ امامہ باندھ کے پڑھ لیں, آمین تو کہیں. چلو کونی جنہ دی داڑھی نہیں انہوں نے رکھنی چاہیے, جنہ دی نہیں ہونا نو موضوع نہیں تھا, پر ہماری بھی مجبوری ہے, داڑھی آ ہی جاتی ہے, ہر موضوع میں شامل ہو جاتی, رکھنی چاہیے. سب یاد رکھیں, لباس آدمی کو زینت دیتا ہے. قرآن مجید کے لفظوں پہ غور کرو. اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی. اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تحفظ نہیں ملا, اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا, تو اس کا مطلب ہے خاوند نے اسے زینت, اس لباس نے زینت نہیں دی. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا, اور لباس کہہ کے باندھا. میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی. ذاتی لڑائی, میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ اللہ جزا دے. آپ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہوتی. ہوتا پتہ کیا ہے؟ لڑکے سے پوچھیں کہ بتائیں جناب کیا حال ہے, تو کہتے ہیں بیوی میری صحیح ہے, اس کے گھر والے نہیں صحیح. سنا ہے آپ نے بھی کبھی یہ لفظ؟ تو اسی طریقے سے اگر لڑکی سے پوچھیں کہ تیرا کیا حال ہے, تو کہتی ہے خامن تو میرا دھیان رکھتا ہے, اس کی اماں نہیں خیال رکھنے دیتی. تو لڑائی جو ہوتی ہے وہ تیسرے آدمی کی وجہ سے ہوتی ہے. تیری اماں آئی تھی تو اس طرح کہہ گئی, تو تیرا بھائی آ گیا تھا تو وہ یہ کہہ گیا, تیسرے فرد کی وجہ سے. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیسرے بندے کو سمجھایا ہے, تیسرے فرد کو حضور نے سمجھایا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خبردار, ماں بھائی بیٹا باپ سارے لحاظ کریں, بسنے دے میاں بیوی کو. اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو. تم دو جملے کہہ کے چلے گئے, کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خاوند کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے. اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے, اب انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. ان کی زندگی مصیبت کا شکار ہو گئی, آزمائش میں آ گئے وہ دونوں, ساری زندگی کڑتے رہے. ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے, تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے. وہ ساری زندگی کڑتے رہیں گے, تکلیف میں رہیں گے. انہوں نے تو اکٹھے رہنا ہے. بتانے والا چلا گیا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتی ہے وہ شخص, لعنتی ہے وہ شخص. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے, وہ لعنتی ہے, ملعون ہے, رحمت الہی سے دور ہے وہ شخص. انہیں قریب کرنے کی کوشش کر, تو ان کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کر. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی, تو نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے تھے, اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے فاطمہ تو میرے وجود کا حصہ ہے, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ان دونوں کے درمیان الفت پیدا. یہ سب سے پہلے تو خارجی لوگ اس بات کا خیال کریں, سب سے پہلے تو خارجی لوگ خیال کریں, توجہ دیں کہ ان کو بکھرنے سے بچائیں. اب میاں بیوی بھی سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں نا، یہ بیٹی کو سنانی ہے جا کے، یہ ٹیلی فون کر کے بہن کو سنانی ہے، صرف بیوی کو سنانے کی نہیں ہوتی یہ چیزیں. یہ حدیث بیٹی کو سمجھائیں، بہن کو سمجھائیں، ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ، اور یہ یاد رکھیں خاوند کے حقوق اگر بچی کے گھر والے اسے سکھائیں نا تو اس کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گے، اور بیوی کے حقوق اگر خاوند کے گھر والے اس کو سمجھائیں تو اس کی سمجھ میں بات جلدی آئے گی. وہ خیر خواہ سمجھتے ہیں اپنے رشتہ داروں. یہ والی حدیثیں ان لوگوں کو سنانی چاہیے جن لوگوں کا بچہ ہے یا بچی ہے. متعلقہ آدمی حقوق بیان کرے. جب متبادل چیز کسی کے سامنے آتی ہے تو وہ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ خلوص اس میں پورا نہیں پایا جاتا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتلائیے خاوند کا حق کیا ہے؟ اگر تو میں ادا کر سکتی ہوں تو میں نکاح کروں، ورنہ میں اس کام سے بچوں. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بی بی اگر خاوند کے ناک سے رینٹ نکلے، ریشہ نکلے، پیپ بہے اس کی ناک سے، اور بی بی اپنی زبان سے وہ صاف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خاوند اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے. ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین، عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خاوند رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خاوند یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے. تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی. ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟
اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے۔ بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا، کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے معاذ اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل عادی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو۔ عشق سرکار سے دل جس نے سنوارا ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ